बचपन नेचुरली मैंने जब होश संभाला तो शायद उस वक्त 5-6 साल का मैं होऊंगा। तो अपने घर में हर तरफ मैंने देखा कि किताबों का एक दौर दौरा होता था। तो मुझे जो अपने बचपन की बातें मैं रिकॉल करता हूँ और वो आज तक चली आ रही हैं, वो यही कि मैंने अपने बचपन में किताबें बहुत देखी और एक माहौल देखा जो इल्म दोस्त माहौल था, और पढ़ाई करना और नेचुरली थोड़ी बहुत एक्टिविटी। लेकिन हमारे वालिद साहब भी और वालदा भी, अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत करे, दोनों जहान में उनके दर्जात बुलंद करे, दोनों के दोनों इस लिहाज से स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनेरियन थे कि वो कहते थे कि जो एक्टिविटी आपने करनी है वो घर के अंदर करनी है। 1974 में जब मैं तकरीबन कोई 9 साल का था तो कोयटा टीवी का इफ्तिताह हुआ। मुझे याद है शायद 26 नवंबर थी, 26 नवंबर 1974 को। तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे स्टार्ट होना उसने, रात को 9 साढ़े 9 बजे खबरनामा, और उसके बाद फिर एक प्रोग्राम आता था राग रंग, कोई म्यूज़िकल। हफ्ते में एक आध सैटरडे संडे को कोई इंग्लिश मूवी आया करती थी, 5 मिनट का कार्टून हुआ करता था। बस ये हमारी चीज़ें हैं जो मुझे याद है। शरारती बच्चा मैं नहीं था बिल्कुल। बैठना, इज़्ज़त देने और इज़्ज़त लेने का माहौल था, तो उसी तरीके से हमारी ग्रूमिंग भी हुई। शख्सियात बहुत सारी थी। ज़ाहिर है सबसे पहले जो घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं या बड़े भाई बड़ी बहन कोई होती है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्कूल के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई टीचर आपकी फेवरेट बन जाती है या बन जाता है। उस वक्त एक तामिल स्कूल हुआ करता था आर्चर रोड के ऊपर, तो 2 साल में वहाँ पे रहा। और उसके बाद फिर मैं वालिद साहब जो थे वो उन्होंने भिजवा दिया, एक स्कूल है बहावलपुर में, सादिक पब्लिक स्कूल। माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, तमाम ने वो किया, और मेरा ख्याल है कि तमाम का एक इम्पैक्ट था जो मेरे ऊपर आया, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर आया। घर का एक माहौल था जिसकी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पे मैं बैठा हूँ। जो मेरा करियर था वो भी उसी तरीके से शेप हुआ, और अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलाया। मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, और हर वालिद का शौक़ होता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे भी उन्हीं के प्रोफेशन में और उन्हीं के जो लाइफस्टाइल है उसी पे चले। हमारी जितनी भी यूथ है वो इंस्पायर होती है यूनिफॉर्म से। कोयटा की जो ट्रैफिक पुलिस थी वो उसी कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल की बुनियाद तर्ज पे थी। मुझे याद है लॉन्ग बूट्स हुआ करते थे और हेलमेट्स थी, और बड़ी 600 साढ़े 600 सीसी की मोटर बाइक्स होती थी। दिस इज़ लेट 70s। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि ये वाला प्रोफेशन जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर आपको इमीडिएट एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यू हैव बीन एबल टू डू समथिंग फॉर सम पर्सन इन डिस्ट्रेस, इन ट्रबल। तो फिर मैंने वालिद साहब को कहा कि जी मैंने CSS करना है और मैंने पुलिस में आना है। 88 में मैंने CSS का इम्तिहान दिया और उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई। मैंने पहले ही दिन अब 3 स्टार्स लगा के, और मैं यूनिफॉर्म बनवाई, 3 स्टार्स मैंने उससे लगवाए, और 3 स्टार्स लगवाने के बाद तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर खिंचवाने के बाद मैं अपने कमरे में कहीं पे उसको लगाया भी। और फिर मैं CPO में, जो IG ऑफिस है जहाँ पे आज इस वक्त मैं एज IG बैठा हूँ, मैं यहाँ आया कि मैं अपना सर्विस कार्ड बना लूँ। रजिस्ट्रार के दफ्तर में आ गया, रजिस्ट्रार ने कहा कि जी इसकी परमिशन जो है मुझे AIG जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो दे, तो फिर मैं बनाऊँ। मैंने कहा जी ठीक। चला गया AIG साहब के पास, जो मतलब SP SSP रैंक का ऑफिसर होता है, जो AIG जिसको असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं। यूनिफॉर्म में चला गया। अब शुरू से मुझे करना नहीं आता था, जो हमने जिस तरीके से भी सलाम किया या सलूट किया, तो वो देखते रहे मुझे काफ़ी देर। फिर मुझे उन्होंने कहा बैठे। फिर उन्होंने पूछा कि आपने अभी सर्विस ज्वाइन की? मैंने कहा जी सर। क्यों आए? मैंने कहा जी ये शनाख्ती कार्ड, मैंने अपना ID कार्ड बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि आपने कब ज्वाइन किया? मैंने कहा सर आज पहले दिन मैंने यूनिफॉर्म पहनी है। तो उन्होंने मेरे कंधे देखे, कहने के पहले तो फौरी तौर पर 2 स्टार उतार के आओ, आप अभी 1 स्टार के ऊपर हो। तो वो जो एक फीलिंग थी पहले दिन की, और आज मैंने जो ये पहने हुए, जो नॉट ओनली दिस इज़ अ ग्रेड 22 रैंक, यानी मैंने जब पुलिस ज्वाइन की थी तो आई वॉज नंबर 1 इन माई बैच in the police service of Pakistan, and I carried that through
اینڈ ٹوڈے جو سینیورٹی لسٹ ہے سارے پاکستانی پولیس آفیسرس کی 22 گریڈ اور پھر 21 اور پھر 20 19 18 اس طرح سے ہماری سینیورٹی لسٹ چلتی. تو 22 گریڈ میں جو نمبر 1 نام ہے وہ میرا ہے. نوکری میں بہت سارے ایسے مقامات آئے جہاں میں اٹ واز اے ٹیسٹ بٹوین مائی کمفرٹ اینڈ مائی آنر, اور میں نے ہمیشہ ان لمحات میں سے آنر کو چوز کیا. آئی واز SSP حیدرآباد, 25 سال پرانی بات ہے. ایک ضلع کرائم انفیسٹڈ تھا, اس کے اندر جو میجر کرائم تھا وہ کڈنیپنگ فار رینسم تھا. کچے کے علاقے سے ڈاکو نکلنا, روڈ پہ آنا, کسی بس کو انہوں نے روکنا اور پوری بس کو اغوا کر کے لے جانا. عموماً یہ رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے قریب میں اپنے ظاہر ہے سویا ہوتا تھا, تو 3-4 بجے مجھے آپریٹر کا بزر آنا. سو آئی نیور تھاٹ کہ میں اس کو کہوں کہ DSP فلانا کو بھیجے یا SHO فلانے کو بھیجے, یا میرے پاس ایڈیشنل SP 2-3 ہوتے تھے تو وہ ان میں سے کسی کو بھیجے. آئی ووڈ امیڈیٹلی سے اوکے اسٹاف گاڑیاں تیار کریں, میں خود آ رہا ہوں. اور پھر جب میں تیار ہونا شروع ہوتا تھا تو میرا آپریٹر یا میرا اسٹاف سب کو بتاتا تھا کہ SSP صاحب آ رہے ہیں. تو میں نے یہ ساری کی ساری جو بھی ایفرٹ تھی وہ صرف اسی لیے کی کہ آئی شوڈ ریمین این آنریبل کمانڈر اینڈ ناٹ اے کمانڈر جس کو لوگ کہیں کہ یار یہ تو لیڈ نہیں کر سکتا. سو یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شیپ کر رہی تھی مجھے میری فیوچر اسائنمنٹس کے لیے. میں نے بلوچستان پولیس میں صرف یونیفارم میں 2 اسائنمنٹس کی ہیں. ایک میں DIG مکران رہا 2013 سے 15 تک, اور ایک میں IG پولیس بلوچستان 2 دفعہ رہا 2017-18 میں, اور اب یہ 24-25. خوبصورت علاقہ بھی اور مشکل علاقہ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری رینج تھی مکران کی, ساحل سمندر سے لے کے اور پنجگور کے کھجور کے باغات تک, گوادر میں جہاں پہ رہتا تھا تو میرا جو سرکاری رہائش گاہ تھی اس کے بالکل سامنے سمندر تھا. تو میں اکثر صبح کا ناشتہ جو ہے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے کہ سمندر کا نظارہ بھی کروں گا اور اپنا ناشتہ بھی کروں گا. تو مطلب اس کی آپ یقین کریں کہ وہ جو آدھا گھنٹہ ہوتا تھا میرے پاس 40 منٹ, جس میں ناشتہ بھی کرتا تھا, نظارہ بھی کرتا تھا, اخبار بھی پڑھتا تھا. میں نے اپنے کریئر میں ہمارے بہت سارے سینئر پولیس آفیسرز ہیں جن کو جب میں ASP تھا, SP, پھر SSP, پھر DIG, پھر IG, تو میں نے ان کو دیکھا اور لیڈ میں نے دیکھا کہ جو سب سے پاپولر IG یا DIG یا SSP تھا وہ وہی تھا جو لیڈ کرتا ہو. اور یہ میں نے پھر ان کی ایک کریئر کی کتاب میں سے یہ ایک صفحہ میں نے اپنے لے لیا کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے اور پھر لیڈ کرنا ہے بائی ایگزامپل. آپ خالی لیکچر نہ دیں, آپ کرسی پہ بیٹھ کے میز کے پیچھے. میں نے کوشش یہی کی کہ اپنی مثال پیش کر کے پھر آگے, اور قربانیاں ظاہر ہے آپ کی فیملی لائف کی قربانی ہے, آپ کی پرسنل لائف کی قربانی ہے. میں نے بہت سارے ایسے مواقع تھے, کھانے پہ بیٹھا اچانک, ابھی شروع بھی نہیں کیا میں نے تو کوئی ایمرجنسی ہو گئی. ہر لیول کے لیے پیغام میرا تو ایک ہی ہے کہ اس نوکری کو اور اس یونیفارم کو آپ اپنا کوئی ذریعہ معاش نہ سمجھیں. یہ ایک جذبہ ہے, ایک جہاد ہے, ایک شوق ہے, ایک لگن ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تو آپ کے گھر والوں کے لیے ہے. آپ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اپنے اس ملک کے لیے, اپنے اس وطن کے لیے, اس مٹی کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کا آپ کے اوپر حق ہے. تو جب اس جہاد کے جذبے سے آپ آگے جائیں تو شاید آپ کی پرفارمنس بھی ڈفرینٹ ہوگی. تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا مائنڈ سیٹ ہے, جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ جب آپ گہرا کوئی نوکدار چیز سے کچھ لکھ رہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے, ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے اندر بھی ظاہر ہے 37 سالہ یہ جو نوکری ہے یا یہ جو جہاد ہے یہ اندر ہے, رہے گا. اور اس میں دیکھوں گا کہ میں کس جگہ پہ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں, اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کس جگہ پہ میں ایڈوائزری رول میں آ سکتا ہوں. میں اگر کہوں کہ 37 سال میں نے کیا کیا تو مجھے اپنے دل میں
یہ تسلی ہے، یہ اطمینان ہے کہ میں معظم جا جو کر سکتا تھا میں نے کیا، اور اس سفر کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ میں اپنے صوبے میں جس میں میری ولادت ہوئی، ان بازاروں میں سائیکلوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ پھرتا رہا، اور اس صوبے سے میں آج اپنی سروس کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ کچھ خوشی کے مواقع تھے، کچھ دکھ کے بھی مواقع تھے، اور جب میں خوشی کے مواقع کی بات کرتا ہوں تو اپنے جوانوں کے ساتھ گھلنا ملنا، مختلف علاقوں میں جانا اور عام آدمی کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا اور ان کے مسائل کا پوچھنا، اور اس کے بعد پھر ان کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکالنا۔ جب خبر اطلاع ملتی تھی کہ میرا کوئی جوان شہید ہو گیا، میرا کوئی افسر شہید ہو گیا، اور اس صوبے میں میں نے بڑی شہادتیں دیکھی، میں نے خیبر پختونخوا میں بڑی شہادتیں دیکھی، تو اس جنازے کو جو میرا جوان تھا، جو میرا بچہ تھا، اس کے جنازے کو کندھا دینا وہ ایک انتہائی دکھ کا عالم تھا۔ اور پھر جب میں ان کے والدین، ان کے کوئی بھائی بچے موجود ہوتے تھے، میں ان کی طرف دیکھتا تھا، اور اس کو جب میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت دکھ کے وہ سارے کے سارے مناظر یاد آتے ہیں۔ ایک دہشت گردی کا کوئٹہ میں بہت بڑا واقعہ ہوا، اس مقابلے میں بھی نیچرلی ہم نے بھی دہشت گردوں کا سامنا کیا، ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ہمیں بھی کچھ نقصان پہنچایا، ایک دو ہمارے شہید ہوئے، ایک دو زخمی ہوئے۔ تو جب جو زخمی تھے ان کو میں جب ظاہر ہے اسپتال نے ایویکویٹ کیا، تو اس نے کہا کہ سر آپ مہربانی کریں، ایک مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں میں کتنے دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی اس میں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی ہڈی بھی ٹوٹی ہے، گولی لگی ہوئی ہے، کچھ ٹائم لگے گا۔ کہنے لگا نہیں سر، کوئی آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جلد از جلد ٹھیک کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں جلدی ٹھیک ہونا چاہتے ہو تم، مطلب ایک نیچرل قدرتی ٹائم ہے جو درکار ہے۔ اس نے کہا سر جو میرے دو ساتھی، میرے جو دو بھائی شہید ہوئے ہیں، میں نے ان کا بدلہ لینا ہے، میں نے پھر جانا ہے۔ اینڈ دیٹ واز سو موونگ کہ میں نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جو بالکل اپنی اس جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے سب سے آگے بڑھ کے وہ کیا، اور اس وقت بھی تیار ہے۔ سو ایسے ہمارے پاس جوانوں کی، ایسے ہمارے پاس افسروں کی، سپاہیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جو اس شوق جہاد میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اپنی کسی کمفرٹ کا، اپنی کسی تکلیف کا ان کو احساس نہیں ہوتا۔